اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبیلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 ہے، 42، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو اس وقت وہ عرش والے کی طرف کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ لیتے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کو بیان کیا ہے اور اپنی شان کو بیان کیا ہے کہ عرش پر مستوی ہونا یہ صرف اللہ کی شان ہے، یہ کسی اور کی شان نہیں ہے، صرف رب تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ کوئی بھی مخلوق عرش پر نہیں جا سکتی۔ عرش پر بیٹھنا، عرش پر متمکن ہونا، یہ صرف اللہ رب العزت کی شان ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان وہ ہے جو عرش کے اوپر متمکن ہے، عرش کے اوپر استوا کیے ہے، یعنی عرش کے اوپر جلوہ گر ہے، بیٹھا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو بھی صفات آئی ہیں ہم کو اسی طرح سے ماننی چاہیے جیسا کہ وہ آئی ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کی تعویل یا اپنی طرف سے اپنے ذہن سے سوچ کر کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح جس طرح اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ البتہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ ہماری سوچ نہیں ہو سکتی، ہم مخلوق سے اس کو مشابہ نہیں قرار دیں گے، اس لیے کہ وہ ہر ایک مثالوں سے اوپر ہے اور وہ اپنے آپ میں بالکل تنہا ہے، اکیلا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہاتھ ہیں جیسے کہ ہمارے ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں جیسے کہ ہمارے پیر ہیں، تو یہ پھر مخلوق سے مشابہ قرار دینا لازم آئے گا۔ اللہ اپنے آپ میں تنہا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کی طرح نہیں۔ لہٰذا مخلوق سے وہ بالکل الگ ہے، مخلوق سے وہ بالکل جدا ہے، وہ خالق ہے اور اس کی شان ہی سب سے بڑی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ وہ عرش پر متمکن ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر وہ بیٹھا ہے، عرش پر متمکن ہے۔ لہذا ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جس طرح سے وہ اس کی شان ہے، جس طرح اس کی کیفیت ہے، وہ اس طرح سے اس کے اوپر جلوہ گر ہے، اس پر بیٹھا ہے۔ تو عرش پر بیٹھنا، عرش پر ہونا، یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، باقی یہ صفت کسی بھی مخلوق کی نہیں ہے۔ ہمارے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تھے۔ عرش پر نہیں گئے تھے، یہ بات غلط ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں پہنچے تھے، وہ حضیرۃ القدس کہلاتا ہے، وہ اللہ کا دربار ہے، وہاں پر عرش ہے، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، لیکن عرش پر نہیں بیٹھے تھے، کیونکہ عرش پر جانا، عرش پر ہونا، یہ صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس آیت کے خلاف ہے۔ اللہ کے سوا کسی بھی شخصیت کے عرش پر جانے کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا اس پوری کائنات کے اندر تو وہ عرش پر بیٹھنے کی کوشش کرتا، یعنی وہ اللہ رب العزت کی جو شان ہے، جو اس کا اقتدار ہے، جو اس کی حکومت ہے، اس کے اندر وہ آپس میں لڑتا۔ لیکن اللہ، یہ پوری کائنات کا نظام بہترین چل رہا ہے، عمدہ چل رہا ہے، کہیں بگاڑ نہیں، کہیں فساد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کائنات کا جو نظام ہے، سورج کے نکلنے کا نظام، چاند کے نکلنے کا نظام، سیاروں کی گردش کرنے کا نظام، بارش کا نظام، زمین سے غلے اگنے کا نظام، انسانوں کی پیدائش کا نظام، مخلوقات کی روزی پہنچانے کا نظام، جو سب چل رہا ہے، سب اطمینان سے، آرام سے چل رہا ہے۔ اگر یہاں اس کا مالک ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس پوری دنیا میں فساد برپا ہو جاتا، کیونکہ وہ ضرور اللہ رب العزت سے پھر ٹکرانے کی کوشش کرتا۔ اگر دو معبود ہوتے تو دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کرتے، اور اس طرح سے یہ پورا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ زمین اور آسمان میں کسی فساد کا نہ ہونا اور پوری کائنات میں ایک ترتیب اور ہم آہنگی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مالک اور انہیں چلانے والا ایک ہے۔ اور یہ دلیل بہت زبردست اور بڑی آسان اور بڑی سادہ ہے
ایک چھوٹے سے گھر کا نظام کبھی درست نہیں ہو سکتا اگر اس کا ذمہ دار ایک نہ ہو بلکہ کئی ہوں. ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے. تو پھر اتنی بڑی کائنات کا نظام دو فرما رواؤں کی شکل میں کیسے چل سکتا ہے؟ تین فرما رواؤں کی، چار فرما رواؤں کی شکل میں کیسے چل سکتا ہے؟ لہذا اس طرح سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کائنات کا مالک، اس پوری دنیا کا، زمین اور آسمان دونوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو پھر وہ جھگڑے کرتے. جیسے کہ ایک دوسری آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر واقعی زمین اور آسمان میں دو معبود ہوتے تو پھر کائنات میں تصرف کرنے والی بھی دو ہستیاں ہوتی اور دو کا ارادہ بھی الگ ہوتا. کوئی چاہتا کہ دن ہو، کوئی چاہتا رات ہو، کوئی چاہتا اس طرح سے ہو، کوئی چاہتا اس طرح سے ہو، تو دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کی سمت ہوتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی جو شان ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے اور اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اچھا، ہمیں ایک اور بات بتا دیں یہاں پر کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کی ربوبیت اور اس کے خالق اور مالک ہونے کے اور رزاق کے قائل تھے، اس کے منکر نہیں تھے. وہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے، لیکن انہیں صرف یہ بات تھی کہ وہ توحید الوہیت نہیں مانتے تھے، یعنی اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی ہو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، بلکہ کہتے تھے کہ دوسرے بھی اس میں شریک ہیں. اس لیے نہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں یا اس کو چلانے میں کوئی اور بھی شریک ہے، بلکہ ان کا ذہن میں یہ بات غلطی بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اور ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہ بات قرآن پاک میں فرمائی گئی. مگر اللہ رب العزت نے بالکل یہ صاف کر دیا ہے کہ دیکھو، ہم نے کہیں یہ بات نہیں کہی ہے کہ میں نے کسی فوت شدہ بزرگ، ولی یا نبی کو اختیار دے رکھا ہے، یہ میں نے کہیں نہیں کہا ہے. اور میں نے یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ تم ان کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرو. میں نے کہیں نہیں کہا ہے کہ تم ان کو مدد کے لیے پکارو اور ان کے نام کی نظر و نیاز کرو. چنانچہ سورہ مومنون کے اندر یہ بات فرما دی گئی ہے کہ ہم نے ان کو پہنچا دیا ہے، یہ حق بالکل پہنچا دیا گیا ہے. اور جب ان کے سامنے حق پہنچ چکا ہے پھر اگر وہ اس کو نہیں مانتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے اور ان کی جو ہے وہ غلطی ہے. تو اللہ رب العزت ایک ہے، تنہا ہے اور وہی الہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی منتظم ہے، وہی سب کو عطا کرنے والا ہے، وہی سب کو دینے والا ہے. سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ کسی سے بھی غافل نہیں ہوتا. ہر ایک کو اس نے سنبھال رکھا ہے، پورے کائنات کے نظام کو سنبھال رکھا ہے. اب اگر اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ ہو، کسی اور کے لیے رکوع ہو، کسی اور کے لیے عبادت ہو، کسی اور کے لیے نظر و نیاز ہو، کسی اور کو پکارنا ہو اپنی مصیبتوں میں، تو یہ کھلا شرک ہے اور ایسا کرنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ کے الوہیت کو تسلیم نہ کرنے والا ہوگا. لہٰذا ہمارا عقیدہ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ سب سے پہلے جان لیں. اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہے. اور جو ہم جن باتوں پر ہم عمل نہ کر سکیں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے. لیکن نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی باتوں پر عمل کرنا اور کسی اور کی تہذیب اور طریقہ اختیار کرنا، کسی اور کی مشابہت کرنا، یہ بالکل غلط ہے اور یہ نبی کی توہین بھی ہے. لہٰذا ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس آیت کا پیغام کیا ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہوتے، کچھ اور بھی معبود ہوتے، جیسے کہ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے اور بہت سارے مشرکین کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ کائنات کا نظام چل نہ سکتا. وہ عرش کی طرف راستہ ڈھونڈتے، آگے بڑھتے، ٹکراتے، کائنات میں ٹکراؤ ہوتا، وہ ایک دوسرے سے لڑتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اس کائنات کا حاکم صرف ایک ہے اور سب وهو القاہر فوق عبادی، وہ اپنے تمام مخلوقات پر، ساری مخلوقات پر وہ غالب ہے. اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت کے آگے کسی کی نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سب اس کے آگے مغلوب ہیں.
کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے، لہذا سب محتاج ہیں اور وہ صرف اکیلا تنہا دینے والا ہے، سب کے سب ناقص ہیں، نامکمل ہیں، کسی کے اندر تکمیل نہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو ہر قسم کے عیب سے اور نقص سے پاک ہے، اس میں نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے، وہی ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی پوری کائنات کا تنہا مالک ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی شریک نہیں، عرش پر مستوی ہونا، عرش پر بیٹھنا، یہ اس کی صفت ہے اور اس صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا بھی کرتے تھے تو اکثر یہ بھی کہتے تھے رب العرش، یعنی کہ عرش کے مالک، عرش کے رب، عرش پر متمکن ہونے والے۔ تو یہ اس آیت کا پیغام تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔